بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان سچی کہانی قدیم بغداد کی ایمان افروز داستان۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلامی تاریخ کے ان روشن ادوار میں جہاں ایمان، صدق اور انسانیت کی روشنی بغداد کی گلیوں میں چمکتی تھی۔ آج کی کہانی بغداد کے اس سنہری زمانے کی ہے جب یہاں علم کے چراغ روشن تھے اور لوگ دین کی خوشبو میں سانسیں لیتے تھے۔ یہ کہانی ہے ایک فقیر، ایک تاجر اور ایک حاکم کی، اور ان سب کے دلوں میں پوشیدہ ایمان کے راز کی۔ بغداد کی گلیاں اور ایمان کی خوشبو۔ بغداد وہ شہر جو کبھی دنیا کا علمی دارالحکومت کہلاتا تھا۔ دجلہ کنارے واقع یہ شہر اس دور میں اپنی شان و شوکت کے عروج پر تھا۔ ہر گلی میں کوئی عالم، کوئی شاعر اور کوئی صوفی ملتا، اور ہر دروازے پر مہمان نوازی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک بوڑھا فقیر رہتا تھا جس کا نام عبدالرحمن تھا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس رہتا، مگر اس کے چہرے سے نور چھلکتا تھا۔ لوگ اسے فقیر بغداد کے نام سے جانتے تھے۔ عبدالرحمن کبھی کسی کے دروازے پر بھیک نہیں مانگتا تھا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ میں روزی نہیں مانگتا، میں اس رب سے امید رکھتا ہوں جو فقیر کو بھی بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بغداد کا امیر تاجر شہر کے ایک حصے میں حارث بن زید نامی ایک امیر تاجر رہتا تھا۔ اس کے بازار میں کپڑے، خوشبوئیں، سونا چاندی سب کچھ بکنے کو ملتا، لیکن اس کے دل میں ایک خالی پن تھا، ایک ایسا خلا جسے دولت بھر نہیں سکتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے غلام سے کہا، میں نے بہت کچھ کمایا مگر دل کا سکون کہیں گم ہو گیا ہے، کہیں نہیں ملتا۔ معلوم نہیں یہ سکون کہاں بکتا ہے۔ غلام نے مسکرا کر کہا، مالک کہتے ہیں دجلہ کے کنارے ایک فقیر بیٹھتا ہے جو لوگوں کو بغیر قیمت کے سکون کی دعائیں بیچتا ہے، بانٹتا ہے۔ حارث نے کہا، چلو آج وہی سکون خریدنے چلتے ہیں۔ فقیر اور تاجر کی پہلی ملاقات غروب آفتاب کے وقت جب دجلہ کا پانی سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ حارث اپنے غلاموں کے ساتھ فقیر کے پاس پہنچا۔ فقیر عبدالرحمن ایک پتھر پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ حارث نے کہا، اے فقیر اعظم، میں سونا چاندی لے کر آیا ہوں، مجھے وہ سکون چاہیے جو تمہارے چہرے پر نظر آتا ہے۔ فقیر نے مسکرا کر تسبیح روک دی اور کہا، اے تاجر، سکون خریدا نہیں جاتا، یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ تم دولت کے غلام ہو اور سکون غلاموں کے نہیں، آزاد دلوں کے حصے میں آتا ہے۔ یہ سن کر حارث حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی مٹھی میں پکڑا ہوا سونا زمین پر پھینک دیا اور بولا، اگر سونا سکون نہیں دے سکتا تو بتاؤ سکون ملتا کہاں ہے؟ فقیر اعظم نے نرمی سے کہا، ایک رات اپنے مال سے غریبوں کا پیٹ بھرو، پھر صبح اٹھ کر دیکھو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوا یا نہیں۔ آزمائش کی رات۔ اسی رات حارث نے اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا، آج تم میرا مال لے جاؤ اور ہر بھوکے کے دروازے پر کھانا پہنچا دو، ہر غریب کی مدد کرو۔ شہر کے کئی گھروں میں اس رات چراغ جلے، بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ماؤں نے آنسوؤں کے ساتھ دعائیں دی۔ حارث ساری رات دجلہ کے کنارے بیٹھا سوچتا رہا کہ شاید یہی بے سکونی تھی جو سکون دینے سے ملتی ہے، ایمان کی روشنی۔ صبح جب وہ دوبارہ فقیر کے پاس گیا تو اس کا چہرہ بدل چکا تھا، آنکھوں میں سکون، چہرے پر اطمینان۔ فقیر نے دیکھا اور کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا، سکون سونے کے ڈھیر میں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آتا ہے۔ تاجر نے عاجزی سے کہا، مجھے ایمان کا سبق دینے والے انسان تم اے فقیر بغداد، آج سے میرا مال، میری جان، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ خلیفہ کا امتحان۔ چند دن بعد بغداد کے خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں شکایت پہنچی کہ ایک تاجر نے سارا مال خیرات میں دے دیا ہے، جس سے بازار کی قیمتیں بگڑ گئی ہیں۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ تاجر کو بلایا جائے۔ جب حارث دربار میں پہنچا، اس کے ساتھ وہی فقیر بھی آیا۔ خلیفہ نے کہا، تو نے سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا، کیا یہ عقل مندی ہے؟ حارث نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں نے وہ مال واپس رب کے سپرد کیا ہے جس کا مالک وہ خود ہے، اور جو رب کے لیے دیتا ہے وہ نقصان میں نہیں رہتا۔ فقیر آگے بڑھ کر بولا، اے خلیفہ، اگر کوئی مالدار اپنے رب سے قریب ہو گیا تو اس سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ مال ختم ہوا مگر ایمان بڑھ گیا، کیا یہی اصل دولت نہیں؟ خلیفہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا کرے جو دولت کو بندہ نہ بنائے بلکہ رب کے لیے خرچ کرے۔ فقیر کا وصال اور ایمان کا پیغام۔ کچھ عرصے بعد فقیر عبدالرحمن بیمار پڑ گیا۔
بغداد کے لوگ اس کے گرد جمع ہوئے۔ حارث اس کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ فقیر نے کہا رونا نہیں ہے تاجر، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سکون کی انتہا ہے، مگر یاد رکھنا ایمان صرف نمازوں اور روزوں میں نہیں بلکہ اس دل میں ہوتا ہے جو بندوں کے لیے رحم رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر کی روح پرواز کر گئی۔ شہر میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ دجلہ کے کنارے اس رات ہوا بھی رک گئی تھی۔ ایمان کی خوشبو بغداد میں۔ مہینوں بعد لوگ دیکھتے کہ تاجر حارث اب غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا، فقیروں کی مدد کرتا اور غریبوں کے گھروں میں اناج پہنچاتا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا اور ہر شخص سے نرمی سے پیش آتا۔ جب کوئی پوچھتا تو یہ سب کیوں کر رہا ہے، وہ مسکرا کر کہتا میں نے ایک فقیر سے سکون خریدا تھا اور اب میں وہی سکون بانٹتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ تھی بغداد کی ایمان افروز داستان، ایک فقیر، ایک تاجر اور ایک خلیفہ کی کہانی، جس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ سکون دولت سے نہیں دل کی صفائی سے ملتا ہے، اور اصل سچی کہانی وہی ہے جس میں انسان اپنے رب سے جڑ جائے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی تاریخ اور ایمان سے لبریز مزید کہانیاں آپ کے دل تک پہنچتی رہیں۔